وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما اللهم رب زدني علما हाज़रीन जुमा बुजुर्गों नौजवान साथियों और अज़ीज़ बच्चों पर्दा नशीर ख़वातीन इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का तज़किरा किया है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत है। यानी एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना खालिक मालिक माबूद मानना और उसी ज़िम्मे में जिंदगी गुजारना। इसके बाद जो चीज़ सामने आती है जिसका तज़किरा मिलता है कुरान करीम में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अहम फरीज़ा है जिसका जिक्र किया इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसी के ताल्लुक से आज खुतबा में आपके सामने बात पेश की जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, यकीनन बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालिह किया, यानी वो काम किया जिसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कबूलियत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको चाहता है और मुतादिद मकामात पर
قرآن کریم میں ایک ہی بات کو، ایک ہی ارشادات کو مختلف انداز میں مختلف پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، جس کو قرآن کی زبان میں یوں کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین نے جو ایک اہم فریضہ تمہارے اوپر عائد کیا ہے اس کو قائم کیا کرو، نماز پڑھا کرو، زکات ادا کیا کرو، اور یاد رکھو مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز انسان کو تمام برائیوں سے، فحش سے، منکرات سے، لغویات سے بچاتی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میرا موضوع خطابت یہ رہے گا کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اور نماز میں سستی کرنے کی جو علامت بتائی گئی ہے اس کے نقصانات کیا ہے، اور نماز نہ پڑھنا یہ کن کی عادت ہو سکتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے آغاز میں جو ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے وہ نماز پڑھے اور زکات ادا کرے تو اولئک هم المفلحون کی سند اس کو ملے گی، اولئک هم المفلحون کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ مطلب یہ لوگ کامیاب ہے جو اللہ رب العالمین کی اس بات کو مانتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ بندے مومن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے نماز ادا کر کے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ اسی طریقے سے قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں، بات کے بعد آگے بڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سائل نے سوال کیا، پوچھنے والوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ کام وہ عمل بتا دیجئے جس کو اگر میں ادا کروں تو اللہ کی نظر میں محبوب بندہ بن جاؤں، یعنی ہماری مقبولیت بڑھ جائے اور اس کام کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کو خوش کر سکے اور ہمارا ٹھکانہ اور ہماری جگہ جنت تک ہو جائے، جنت ہماری منزل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، جواب کیا دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ علی وقتها، کہ جنت میں جانے کی خواہش مند جو حضرات ہیں جو جنت میں جاننا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں میں اپنے آپ کو شمار کرانا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی دوزخ سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے الصلاۃ علی وقتها، کہ نماز کو اس کے وقت مقررہ پر ادا کی جائے۔ اور اسی کو قرآن کریم میں کچھ بیان کیا گیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنوں کے اوپر نماز جو ہے یہ وقت مقررہ کے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حکم دیا ہے نمبر 1 پہ ہمیں اس کی بجا آوری کرنی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو وقت متعین کی گئی ہے شریعت کی طرف سے ہمیں اس وقت پر ہی نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مثال دے کر فرمایا جو حضرات نمازی ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو نماز کے پابند ہیں، جن کو نماز سے لگاؤ ہے، بغیر نماز پڑھے ہوئے ان کی زندگی ادھوری لگتی ہے، ان لوگوں کے تعلق سے کہا تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے گھر کے سامنے اگر ایک نہر ہو اور اس میں 3 مرتبہ تم غسل کر لو، نہا لو، هل يبقى من درنه شيئا، کہ کیا تمہارے بدن کے اوپر میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا لا يبقى من درنه شيء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک انسان دن میں 5 مرتبہ غسل کرے گا اور پھر اس کے بدن پہ میل اور کچل باقی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا بس یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو نماز ادا کرتے ہیں، جیسے بدن نہانے سے بدن کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے 5 مرتبہ جو بندے مومن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آتا ہے، نماز کو پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ یہ ختم ہو جاتے ہیں اور چھڑ جاتے ہیں۔ یہ بات مختصر یہ ہوئی کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، مرد کے اوپر، عورت کے اوپر، بالغ ہر دوسرے شخص کے اوپر جو دار اسلام میں داخل ہے، جو کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کو
پڑھتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ دل سے اس چیز کو مانا ہے اور تصدیق کیا ہے تو اس کو ضروری ہے، لازم ہے کہ ساتھ ہی ساتھ وہ اس امور کو بھی انجام دے جس کو نماز کے نام سے جانتے ہیں۔ ورنہ زبان سے دعویٰ کر لے میں ایمان والا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، زبان قال سے کہہ دے، عمل کر کے نہ دکھائے، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگر کوئی بندے مومن نماز پڑھتا ہے لیکن اس میں مداومت نہیں برتتا، کنٹینیو نہیں پڑھتا ہے، اس میں سستی کرتا ہے، غور کیجیے گا، ایک وہ بات ہوئی جو نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ محبوب عمل ہے، اللہ کی نظر میں وہ بندہ محبوب عمل کرتا ہے تو اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی ہے۔ اور جو انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن مداومت نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، اس میں سستی ہے، کاہلی ہے، کبھی من آیا پڑھ لیا اور کبھی من آیا چھوڑ دیا، تو اس کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں مداومت نہیں برتتا ہے، جو نماز میں سستی اور غفلت سے کام لیتا ہے، جو ہمیشہ نہیں پڑھتا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، خطبہ سن لیے، ایمان میں تازگی آ گئی، مغرب عشاء پڑھ لیے، پھر فجر سے سنیچر کی صبح سے وہی کام، وہی زندگی جو پڑھ لیتی، ان لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے ہلاکت ہے، بربادی ہے اور تباہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا صحابہ کرام کی زندگی میں ایک ایمان والا جو انسان ہے وہ نماز نہ پڑھے ایسا تصور نہیں کیا جاتا، ایسا تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ احادیث کو پڑھیں اور سنیں، آپ کو اندازہ لگے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے فرض نماز کو قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ اس کی حدیث دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا مکتوبۃ فإن من ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، کہ جو انسان، وہ جو ایمان والا ہے، وہ مسلمان جو نماز کو چھوڑتا ہے، وہ مسلمان جو نماز کو ترک کرتا ہے، فقط برئت منہ ذمۃ اللہ۔ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہاً کہا تھا اے معاذ، فرض نماز کبھی جان بوجھ کر قصداً مت چھوڑنا، اور جو انسان ایمان لانے کے بعد فرض نماز کو قصداً چھوڑ دیتا ہے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقط برئت منہ ذمۃ اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے اوپر اس ایمان والوں کا، اس مسلمان کا کوئی ذمہ داری اللہ کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ کے اوپر ذمہ داری اس کی ہے جو ایمان لانے کے بعد نماز کی ادائیگی کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو ایسے بندوں کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ دنیا میں چاہے جس حال میں رہے، اس کی پوزیشن جو بھی ہو، اس کو سر جھکا کر زندگی گزارنی پڑے، اس کو امن اور چین کی سانس ملے یا نہ ملے، اس کی سماج میں اور ملک میں اور دنیا میں کوئی عزت کرے یا نہ کرے، اس کی حالت جانور کی طرح ہو یا اس سے بھی بدتر ہو، اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ فقط برئت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ رب العالمین بری ذمہ ہے، تم نے اللہ کے حق کو ادا نہیں کیا تو اللہ رب العالمین بھی تمہارے حق کو اور تمہارے اوپر نظر رحمت نہیں کرے گا۔ تم اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ رب العالمین تمہارے حال کو اور تمہاری حالت کو اچھی نہیں کر سکتا ہے۔ تم اللہ رب العالمین سے بغاوت ملو گے، بغاوت میں اس لیے بول رہا ہوں، ایک انسان ہے جس کو معلوم نہیں ہے، وہ اگر کوئی غلطی کر جائے، کوئی چوک کر جائے تو انسان سے غلطی ہونا چاہتے ہیں، لیکن ایک انسان جان رہا ہے، وہ سن رہا ہے اور سمجھ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات اور کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، اس پر بارہا آپ سنے ہیں۔ میں خود یہاں کھڑے ہو کر یہ بولا تھا کہ ایک ایمان والے کو، ایک مسلمان کو نماز کے لیے کہا جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ضرورت پڑ گئی، ہمارے احباب اور ہم سے جو بڑے حضرات ہیں، محلے کے ذمہ دار، انہوں نے اس کی طرف دھیان دلایا کہ اس کے اوپر کچھ بات ہونی چاہیے، اس کے فوائد پہ روشنی آنی چاہیے، اس کے مضر جو نقصانات ہیں انفرادی زندگی پر، اجتماعی زندگی پر، یا اسی طریقے سے ملکی سطح پر یا دنیا میں کہہ لیجیے کہ مسلمانوں کی جو صورتحال ہے وہ اسی لیے ہے کہ مسلمان اللہ سے بغاوت ہو رہا ہے۔ بغاوت اس لیے ہے کہ قصداً، ایسا نہیں کہ معلوم نہیں ہے، کس کو نہیں معلوم، سب کو معلوم ہے، ہر کسی کو معلوم ہے کہ بھائی یہ نماز جو ہے فرض ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، ہر حال میں ہے۔ اگر جسم میں طاقت و قوت ہے، توانائی ہے، مسجد میں آ سکتے ہیں تو آ کر نماز ادا کرنا ہی ہے، اور اگر نہیں آ سکتے ہیں، مجبوری ہے، پریشانی ہے،
بیماری ہے تو پھر گھر میں اس کو ادا کرنی ہے. جب تک دماغ آپ کا کام کر رہا ہے, ہوش و حواس باقی ہے, آخری دم تک, آخری سانس تک ہر ایمان والے پہ نماز فرض ہے. مرد ہو, عورت ہو, بچے ہو, جوان ہو, الغرض یہ کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا ہو. اور جب اس چیز کو جان بوجھ کر ٹھکرائے گا تو پھر اس کی جو صورتحال ہے ہمارے آپ کے سامنے ہے, جو صورتحال ہے آئینے کی طرح چمک رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقط برکت من ذمۃ اللہ. آپ دیکھیے عام طور پہ نماز سے دوری کیوں ہوا کرتی ہے, اس کی وجہ اگر ہم جانیں تو قرآن کریم کی آیت کریمہ اٹھا لیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو, لا تلھکم کہیں تمہیں ہلاکت نہ کر, ہلاکت میں نہ ڈال دے, تمہیں تباہ نہ کر دے. اموالکم, یہ جو مال ہے نا, مال اور یہ پیسہ, اس کی بات ہو رہی ہے. یہ مال ہلاکت کا ذریعہ ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے تمہاری اولاد کی جو محبت ہے تمہیں اللہ کے ذکر سے, مسجد سے, اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے دور نہ کر دے. لہذا جس شخص کے ساتھ اگر ایسا معاملہ ہے جو اپنی اولاد اور اپنے مال کی وجہ سے مسجد سے, اسلام سے دور ہے, قرآن کریم کی آیت کریمہ سامنے رکھیں اور غور کریں. اللہ نے کہا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک. لہذا جو ایسا کرتا ہے, جو دوری برتتے ہوا ہے, ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون, اس کے لیے خسارہ ہے دنیا میں اور آخرت میں. آگے بڑھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں. کیا فرمایا, قرۃ عین فی الصلاۃ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, نبی کے کلمہ کو پڑھنے والوں, یہ نبی کا فرمان اپنے دل و دماغ میں بیٹھاؤ. اللہ کے نبی نے کہا قرۃ عین فی الصلاۃ. اور اگر دوسرے عمل کو دیکھیں, حضرت بلال کو یہ حکم ہوا کرتا تھا, اللہ کے نبی کی طرف سے یہ آواز آتی تھی, ارے انا یا بلال, اے بلال اٹھو, اذان کرو اور مجھے راحت پہنچاؤ. اور آپ دیکھیں کہ یہ مال اور یہ اولاد انسان کو ہلاکت کے دہانے پر لے جاتا ہے, لیکن سب کو نہیں. جو مومنین ہوتے ہیں, متقین ہوتے ہیں, ان کو یہ چیز لاحق نہیں کرتی ہے. عمر ابن عبدالعزیز امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین گزرے ہیں, اپنے وقت کے چیف منسٹر رہے ہیں, اور عدالت اور اس کرسی پر بیٹھا کرتے تھے جہاں پر ایک آواز نکل جائے سب سر تسلیم ہو جایا کرتے تھے, مان لیتے تھے. ان کے تعلق سے یہ بات ہے کہ جب یہ اپنے یہاں امیر بنے اور خلیفہ تھے تو ان کا جو اپنا لڑکا تھا گھر سے دور تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے گیا, اور عصر کی نماز سے قبل, ظہر بعد عصر سے پہلے وہ بچہ چلا گیا نماز کو کے وقت میں نائی کے پاس بال بنوانے کے لیے. جب بال بنوا کر آیا تو اساتذہ موجود تھے مدرسے کے اندر. سوال ہوا کہ تم کہاں گئے تھے, کہاں کے بال بنوانے, تمہاری نماز تو قضا ہو گئی. فوراً وہاں سے خط لکھتے ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز جو خلیفۃ المسلمین ہیں ان کے یہاں بھیجا جاتا ہے, یہ آپ کا لڑکا ہے, اس نے نماز نہیں پڑھا, اس کے ساتھ کیا کیا جائے. وہ فوراً جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ کام کرو جو میں لکھ کے جواب دے رہا ہوں. اور خط میں لکھے کہ اس کو میں جو درگا بھیج رہا ہوں, درگا بھیجتے جو چمڑے کا ہوتا ہے, اور اس سے اس کی پٹائی اس وقت تک ہونی چاہیے. یعنی عمر ابن عبدالعزیز نے ان کے استاد کے پاس, اپنے بچے کے استاد کے پاس درگا بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی پٹائی اس وقت تک ہونی چاہیے جب تک یہ درگا ٹوٹ نہ جائے. ہم کہاں سوئے ہیں؟ کیا عمر ابن عبدالعزیز جو خلیفۃ المسلمین ہیں ان کے پاس مال کا انبار نہیں تھا, لیکن انہوں نے اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں دی؟ کیا ان کے پاس اولاد کی محبت نہیں تھی, لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کے ذکر کو سب سے محبوب ترین عمل سمجھا. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے آخری وصیت کیا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا ہوتے ہیں, آپ کو بخار لگ جاتا ہے, وہ جمعرات کا دن اور جمعہ کی شام ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنا چاہ رہے ہیں, اپنے حجرے سے مسجد نبوی کی طرف پڑھنا چاہ رہے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے سے نکلنا چاہتے ہیں, آپ کے اوپر غشی تاری ہو جاتی ہے اور آپ گر جاتے ہیں, آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ جب نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پاتے ہیں, آپ کے اشارے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امامت کرائیں اور آپ نماز کے لیے آگے بڑھیے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ جاتے ہیں
जुम्मा शनिचर इतवार ये जो 15 वक्त की नमाज है और 2 कबल 17 वक्त की नमाज है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बल्कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की इमामत में सहाबा ने अदा की थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर की इब्तिदा हजरत उमर करते थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु करते थे और उनकी इब्तिदा सहाबा इकराम करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो वक्त भी आया जब आपने अपने अज़वाज से और अपनी उम्मतियों से और क़यामत तक आने वाले तमाम लोगों से ये कहा, अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, ऐ दुनिया में रहने वाले मुसलमानों, इस चीज को याद रखना, ये मेरी वसीयत है। हम अपने अब्बू की वसीयत को बहुत ध्यान से सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, जानते हैं और उस वसीयत को पूरा करते रहते हैं। हम ये तक नहीं देखते ये वसीयतनामा, ये हमारे अब्बू की बात और उनकी ये वसीयत क्या कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही है, क्या इससे अपना इनफरादी इज्तिमाई समाजी फायदा है या फिर इसका नुकसान है। लेकिन बस इसलिए ये मेरे अब्बू की वसीयत है, इसको पूरा करना है। आपको अपने अब्बू की वसीयत की फिक्र है, लेकिन नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत की फिक्र नहीं है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम उम्मतियों के लिए रूहानी बाप है, वो क्या फरमाते हैं, आखिरी वक्त है, अस्सलातु व मा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज को कायम रखना, ये मेरी आखिरी वसीयत है, नमाज पढ़ते रहना। और याद रखो तुम्हारे ज़ेरे की हालत अगर कोई गुलाम हो, लवंडी हो, उस पे जुल्म और ज्यादती नहीं करना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मकामात पर अपने सहाबा को और अपने मानने वालों को ये तालीम दी है कि आप इसके करीब आए और इसका फायदा समझें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर हमें इस बात का हुक्म दिया कि हम नमाज पढ़े, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने तवानाई दी है, ताकत और कुव्वत दी है, ये हवा और ये पानी और ये सूरज की रोशनी और ये दिन और ये रात सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक अजीम कदर नेमत है। हम उस नेमत को रिज़्क़ की शक्ल में खा रहे हैं, ये हवा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जो कोरोना वायरस की महामारी चली थी, उसमें इंसानों की क्या हालत और दुर्गति हुई, आपके सामने वो मंजर भी आया। इंसान चंद मिनटों में सही रहता है और ऑक्सीजन की कमी होती है और दुनिया से चला जाता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक अजीम नेमत जो हमें फ्री में मिल रही है, क्या हमें इसका एहसास नहीं है? अल्लाह ताला ने ये सब कुछ दिया है, इसका मुतालबा क्या है? अल्लाह हमसे क्या मुतालबा करता है? अल्लाह का हमसे मुतालबा ये है कि हम दुनिया के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं, जितनी भी नेमतें हैं, सबको इस्तेमाल करें, हमारे लिए ही है। लेकिन एक मुतालबा ये है जो पिछले खुतबे जुमा में भी कहा था, वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, लोगों सब कुछ करो लेकिन इस मकसद हयात को याद रखना कि मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन हम सब कुछ पा रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, सब काम जो बिला मकसद है उसको करते जा रहे हैं और जिस मकसद के तहत, जिस मकसद के जिम्मे में, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हम उससे कोसों दूर है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अगर अमल को आप देखें तो उनके यहाँ नमाज और बाजमात न हो ऐसा मुमकिन नहीं होता था। आप हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुने होंगे, ये वो हजरत अनस है जो खादिम रसूल हैं। हजरत अनस किसी ग़ज़वे में शरीक होते हैं, एक तरफ इस्लाम की आबियारी करने के लिए, इस्लाम को तक़वियत पहुंचाने के लिए, इस्लाम की खातिर अपने जन, मन, तन और माल को कुर्बान करने के लिए तैयार है, उधर सामने फजर का वक्त है। हजरत अनस बयान करते हैं, हम लोगों की फतह हो गई, हम लोग जंग जीत गए, हमें वो किला फतह हो गया, लेकिन अफसोस इस बात पे है कि हमारी फजर की नमाज कज़ा हो गई। हमें उस किला को फतह किया हम लोगों ने, हमें इस बात की उतनी खुशी नहीं है जितना गम हमें इस बात पे है कि हमारी फजर की नमाज कज़ा हो गई। आप कहाँ सो रहे हैं? मुअज़्ज़िन अज़ान देता है, हय्या अला सलाह करता है, हम कुछ समझते नहीं, अपने आप में मगन और मस्त रहते हैं। अल्लाह की आवाज आती है, नेता कानों से टकराती है और हम अपनी जगह पे बरकरार हो जाते हैं। फरमाने नबी को सामने रखिए, अल्लाह के नबी ने कहा मन समिअ निदाअ फलम यातिहि फला सलात लहु, वो हजरात जो ये कहते हैं कि घर में नमाज पढ़ लेंगे, कोई वजह होनी चाहिए मेरे भाई। जब आपके कान से आवाज टकराई है, मुअज्जिन ने अजान में हय्या अला सलाह कहा, हय्या अला सलाह से एक बात याद आ गई। अरब की यहाँ एक बात चलती है, जब अपने बच्चों को बुलाते हैं तो कहते हैं तालिया वलद, नहीं मानते हैं तो कहते हैं तालिया भी, और अगर उस पर बात नहीं बनती है तो कहते हाय, गुस्से के साथ, सख्ती के साथ। लिहाजा पता चला ये अल्लाह ने जो निजाम बनाया है अजान
کا شریعت نے جو ہمیں تحفہ دیا ہے اذان کا، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے سختی کے ساتھ مؤذن پکارتا ہے، پیار نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے اور تمہیں آنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اسی لیے پیدا ہی کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ، کہ جس نے اذان سن لیا اور مسجد تک نہ آئے اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے، اس کی نماز ہو ہی نہیں سکتی ہے، الا بالعذر، الا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی عذر ہو، اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس کے پیر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مسجد تک آ سکتا ہے، اور اگر پیر میں طاقت ہے، کان میں آواز نہیں ہے، جسم میں توانائی ہے، تو وہ لاکھ بہانہ کر لے، لاکھ بات بنا لے، اس کی بات کا کوئی قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان سامنے موجود ہے کہ تمہاری نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس صحابی رسول کو سامنے رکھ لیں جن کا نام عبداللہ ابن مکتوم ہے، نابینا ہے، آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ آنکھ کے اندھے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، کوئی ساتھ ملانے والا نہیں ہے۔ اس وقت مدینے کی گلی جو ہوا کرتی تھی بہت زیادہ امان نہیں تھی، اور اس کے علاوہ بہت ساری دشواریاں ہیں، کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، هل تسمع النداء، کیا آواز تمہارے کان سے ٹکراتی ہے؟ صحابی رسول کا جواب ہوتا ہے ہاں۔ اللہ کے نبی نے کہا تب تمہیں آنا ہوگا، نماز کی پابندی کرنی ہوگی، امام کے پیچھے نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اب اگر اس ضمن میں ہم اور بات لانا چاہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن خلاصہ کلام لب لباب یہ ہے کہ جب ہم ایمان لا چکے ہیں، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ہم اقرار کرنے والے ہیں، اس سے کام نہیں چلنے والا، اس سے بات نہیں بننے والی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں جہاں ایمان کا تذکرہ کیا، وہیں نماز اور زکات کا تذکرہ کیا، اسی کے لیے خیر ہے، اس کے لیے کل قیامت کے دن نہ کوئی غم ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے رکھ دوں، قرآن کریم میں کہتا ہے، اللہ کا فرمان ہے کل قیامت کا دن ہوگا، ایک مسلمان اپنے ان مسلمان بھائی کو جس کو سماج میں دیکھا کرتا تھا پوچھے گا، وہ جہنم میں ہوگا اور پوچھے گا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، ان مجرمین سے جو جہنم میں ہوں گے کس بنا پر تمہیں جہنم میں بھیج دیا؟ قالوا لم نکن من المصلین، آئے افسوس اس بات پہ کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس دن افسوس کرنے سے اور اس دن پچھتاوا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بات تب بنے گی جب ہم یہاں عمل کر لیں گے۔ اگر یہاں عمل نہیں کرتے ہیں، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، سننے کے لیے بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن عملی میدان میں جب تک ہم اور آپ ہر شخص انفرادی اور اجتماعی طور پہ آگے نہیں بڑھیں گے، ہماری اور آپ کی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا میں بھی ہم اسی طرح جیسے آپ صورت حال ہے، اس میں ہم دوسروں کو دوست بعد میں دیں، پہلے اپنے آپ پہ غور کر لیں۔ اللہ نے کہا انسانوں کی مخلوق، تم اپنے آپ پہ اپنے پیدائش پہ غور کر لو، اگر تمہیں اپنے خوبصورتی اور مال اور جمال اور مال کی فنا ہے تو اپنی پیدائش پہ غور کر لو، یار تم پیدا کیسے ہوئے ہو؟ ارے آپ بہت ساری باتیں ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ جب تک دنیا میں رکھے، ایمان اسلام میں قائم دار رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو امت مسلمہ کو جو بھی کلمہ توحید کے ماننے والے ہیں، اللہ رب العالمین سب کو پکا سچا نمازی بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مسجد سے قریب کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں رکھے امن و سکون کے ساتھ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان کر دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔